بالاتفاق روایت ہے وہ کیا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی 11 ازواج مطہرات تھیں. ان 11 میں سے 2 کا انتقال تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہو گیا تھا. ایک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ جو 11 نبی کریم علیہ السلام کے ازواج مطہرات تھیں، ان میں سے جو 6 تھی نا، ان کا تعلق قبیلہ قریش کے ساتھ تھا، اور قبیلہ قریش کے اعلیٰ گھرانوں کے یہ چشم و چراغ تھیں. 6 نبی کریم علیہ السلام کے ازواج مطہرات: حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حفصہ بنت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ ام حبیبہ رملہ بنت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ ام سلمہ بنت ابو امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ سودا بنت زمع رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ جو 6 نبی کریم علیہ السلام کی بیویاں تھیں، ان کا تعلق قبیلہ قریش کے اعلیٰ گھرانوں کے ساتھ تھا. یہ 6 وہ تھیں. ان کے علاوہ جو 5 ہیں وہ ان کا تعلق قبیلہ قریش سے تو نہیں تھا، لیکن عرب کے دوسرے بڑے بڑے جو قبائل تھے ان کے ساتھ ان کا تعلق تھا. وہ کون سی ہیں؟ سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ایک وہ تھیں جو عرب کی رہنے والی نہیں تھی، ان کا تعلق بنی اسرائیل کے کسی اعلیٰ خاندان کے ساتھ تھا. سیدہ صفیہ بنت حی بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بنی اسرائیل کے خاندان کے ساتھ ان کا تعلق تھا. غیر مسلم جو ہیں وہ ایک اعتراض کرتے ہیں نبی کریم علیہ السلام پر، اور ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس کا جواب دیں. وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے نبی نے 11 نکاح کیے، تو کیوں کیے اتنے زیادہ نکاح؟ تو ہم انہیں جواب یہ دیتے ہیں کہ پہلا نکاح ہی عین جوانی کے عالم میں اس زوجہ سے کیا، اس خاتون سے کیا جس کا 2 دفعہ پہلے نکاح ہو چکا تھا اور 25 سال اس کے ساتھ گزار دیے، اور جب تک وہ حیات رہی تو دوسرا نکاح نہیں فرمایا. اور جتنے نکاح فرمائے ان میں سے ایک سیدہ عائشہ کماری تھی، باقی ساری ان میں سے زیادہ تر جو تھیں وہ بیوہ تھیں. ان کے ساتھ حضور نے جو نکاح کیے تو اس کی حکمت پہ غور کیجیے. اہل عرب جو تھے یہ بیوہ عورت کے ساتھ نکاح کرنا اس کو نحوست سمجھتے تھے. وہ کہتے تھے کہ یہ پہلے جس کے ساتھ اس کا نکاح ہوا وہ دنیا میں نہیں رہا، تو میں اگر اس کے ساتھ نکاح کروں گا تو یہ نحوست میرے اوپر بھی آ جائے گی تو میں بھی چلا جاؤں گا. تو اس طرح کی غلط رسومات اور اس طرح کی جاہلانہ جو باتیں تھیں ان کے ذہنوں میں تھیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو پوری دنیا کے لیے آپ کی جو زندگی ہے اللہ نے فرمایا وہ عملی نمونہ ہے، آپ نے عملی نمونہ بننا تھا. فرمایا اگر بیوہ عورت کے ساتھ نکاح کرنا نحوست ہے، اگر طلاق یافتہ عورت کے ساتھ نکاح کرنا نحوست ہے، تو محمد اس جاہلیت کے رسموں کو قدموں تلے روند کر ان سے نکاح کر کے بتا رہا ہے کہ یہ بھی اللہ کی مخلوق میں سے ہی ہوتی ہیں، عورت نفرت والی نہیں ہوتی. ان سے نکاح کر کے نبی کریم علیہ السلام نے بتا دیا نہ بیوہ عورت منحوس ہوتی ہے نہ طلاق یافتہ منحوس ہوتی ہے. ان سے نکاح اس لیے فرمایا، اور اس رسم کو ختم کرنے کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے ایسی عورتوں سے نکاح فرمایا جو یا تو بیوہ تھیں یا کسی جگہ سے ان کو طلاق ہو چکی تھی. اور پھر ایک حکمت اور بھی تھی نبی کریم علیہ السلام نے جو 11 نکاح فرمائے. ایک حکمت یہ بھی تھی کہ جہاں شادی ہو جاتی ہے نا، جس قبیلے میں جس خاندان میں انسان کا نکاح ہو جائے تو ظاہر ہے کہ اس عورت کے خاندان کے آگے جو ان کے رشتہ دار ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی تعلق بن جاتا ہے. تو پھر ظاہر عورت کے بیوی کے رشتہ دار پھر وہ شوہر کے رشتہ دار بن جاتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے جو 11 نکاح فرمائے اس میں تبلیغ کی حکمت موجود تھی کہ آپ نے جہاں جہاں نکاح فرمائے وہ سارے قبیلے اسلام کے ساتھ وابستہ ہو گئے. وہ سارے قبیلے بڑے بڑے قبیلے تھے، بڑے بڑے قبیلے. دیکھیں حضرت ابو سفیان جانی دشمن تھے اور کوئی موقع نہیں جانے دیتے تھے نبی کریم علیہ السلام کو تکلیف دینے کا. لیکن جب ان کی شہزادی سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے نکاح میں آتی ہیں تو پھر حضرت ابو سفیان بھی فتح مکہ کے موقع پر کلمہ پڑھ جاتے ہیں. ان کے بیٹے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی کلمہ، یعنی امیہ خاندان جو تھا وہ دامن اسلام کے ساتھ وابستہ ہو گیا. ایک نکاح کیا امیہ خاندان کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے تو سارا خاندان جو تھا وہ حضور کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو گیا.
تو زیادہ نکاح فرمانے کی یہ وجہ تھی، تبلیغ کا عنصر تھا، جہاں جہاں نکاح فرمائے اتنے زیادہ لوگ جو تھے وہ دامن اسلام کے ساتھ وابستہ ہوتے گئے۔